کراچی شہر کی شائیں شائیں کرتی ہواؤں میں جیسے زندگی کی رمق مدھم پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے ڈھلتے ہی شہر قید کی شاہراہیں ٹریفک کے شور اور گاڑیوں کے دھوئیں سے ابلنے لگیں تو لیاقت اپنی ریڑھی کے ایک کونے میں کھڑا تھکے ہوئے ہاتھوں سے کڑھائی میں سموسے پلٹ رہا تھا۔ یہ آج سے چند مہینے پہلے کا قصہ تھا۔ لیاقت نے جب بہترین ادارے میں MBA کی ڈگری امتیازی نمبروں سے حاصل کی تھی تو اس کے دلوں میں خوابوں کی ایک پوری دنیا آباد تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی محنت، اس کی پڑھائی، اس کی ڈگری اسے کسی کارپوریٹ دفتر میں ایک اچھا مقام دلائے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سفارش، رشوت اور وسائل کے بغیر اس سنگ دل شہر نے اس کی اعلیٰ تعلیم پر کسی توجہ نہ دی، نہ ہی اسے اس قابل سمجھا۔ مہینوں تک وہ فائل بغل میں دبائے ایک دفتر سے دوسرے دفتر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ کڑک دھوپ میں اس کے جوتوں کے تلے گھس گئے تھے، لیکن ہر جگہ سے صرف ایک ہی جواب ملتا کہ تجربہ نہیں ہے، یا ابھی کوئی آسامی خالی نہیں۔ جب گھر میں راشن کے لالے پڑنے لگے، جمع پونجی ختم ہونے لگی تو اس نے اپنے خودداری کے ارمانوں کو دفن کر کے اپنے چھوٹے سے گھر کے بالکل سامنے پکوڑوں اور سموسوں کی ریڑھی لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ محلے کے لوگ جو اسے کل تک ماسٹر صاحب یا پڑھا لکھا سموسے والا کہتے تھے، اب اس کی ریڑھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمدردی کی بجائے مسکراہٹ سے اس پر طنز کرتے۔ ایک دن انہی کے محلے کا ایک شخص ان سے سموسے لینے آیا تھا اور اپنے ساتھ کھڑے ایک دوست سے کہنے لگا، یار اس سموسے والے کو پہچانتے ہو؟ وہ کہنے لگا، کون سا؟ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ہمارے محلے کا ہی ہے، اس کا نام لیاقت علی ہے، اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، MBA کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن بیچارے کی حالت دیکھو، جاب لیس ہونے کی وجہ سے یہاں سموسے پکوڑے فروخت کر رہا ہے۔ لیاقت نے یہ سنا اور اسے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر مجبوراً کہا کہ بھائی صاحب، یہاں میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں، کوئی چوری ڈاکہ تو نہیں کر رہا۔ لیاقت کو جلد اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کام زیادہ عرصہ نہیں کر سکتا۔ ایک تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا، دوسرا اس کے یہاں گاہک وہ بھی کام آتے تھے، صرف وہی لوگ اس سے سموسے پکوڑے لینے آتے تھے جو اس پر اسے تنگ کرنے کے لیے طنز کرتے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے ہی یہاں خریداری کرتے تھے۔ 20 دن میں بمشکل اتنی آمدن نہ ہو سکی کہ اگلے دن کے لیے بیسن اور تیل کا بندوبست ہو پاتا۔ آخرکار اس نے وہ تجربہ بھی ناکام دیکھ کر ریڑھی لپیٹ دی۔ پھر ایک شناسہ کی منت سماجت اور سفارش پر اسے کراچی کے ایک نجی بینک کی برانچ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری مل گئی۔ کہاں MBA کی ڈگری اور کہاں بینک کے دروازے پر بندوق اٹھائے ڈیوٹی دینا، یہ اس کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن مجبوری تھی۔ حالات انسان سے کچھ بھی کروا لیتے ہیں، وہ یہ جانتا تھا۔ بینک کا مینیجر راحیل ایک نہایت مغرور، سخت مزاج شخص تھا جو اپنے ملازمین کو انسان نہیں بلکہ غلام سمجھتا تھا۔ اس نے لیاقت کو 15,000 روپے ماہانہ معمولی تنخواہ پر رکھ لیا، جس میں سے کٹوتیاں بھی تھی۔ لیاقت روزانہ صبح 7 بجے سے رات تک وہاں ڈیوٹی دیتا، دھوپ کی شدت کو برداشت کرتا تھا، آنے جانے والے سائلین کے سامنے ادب کے سار جھکائے رکھتا، لیکن 15,000 روپے یہ بہت کم تھے۔ 15,000 کے اس قلیل وظیفے میں موجود آج کے دور کی مہنگائی کے سامنے یہ بہت مشکل تھا۔ گھر کا کرایہ، راشن، بجلی کا بل اور بچی کی وہ ادویات جو کافی بیمار رہتی تھی، یہ سب ملا کر لیاقت کے اعصاب کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ ایک شام تھکا ہارا گھر لوٹا اور جلے ہوئے بوٹ اتارے اس کی بیوی ختیجہ، جو ہمیشہ اس کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر کافی پریشانی، تشویش تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیوی نے بتایا کہ لیاقت، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، اب یہ آسان نہیں ہے، آپ اکیلے کے جاب کرنے سے گھر نہیں چل سکتا۔ اس مہینے دکاندار نے بھی ادھار پر راشن دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ بجلی کا بل بھی آ چکا ہے۔ 15,000 میں 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل پوری ہوتی ہے۔ اگر حالات یہی رہے تو مجھے مجبوراً لوگوں کے گھروں میں برتن اور کپڑے دھونے کا کام کرنا پڑے گا، تبھی یہ ضروریات پوری ہوں گی۔ یہ الفاظ لیاقت کے دل پر تیر بن کر لگے تھے اور اس کا ضمیر تڑپ اٹھا۔ اس نے تڑپ کر ختیجہ کے ہاتھ تھام لیے۔
وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ختیجہ دھوپ میں جل جائے، خود کو بھوکا رکھے، لیکن یہ سوچ کر بھی وہ کام چاہتا تھا کہ اس کی باپردہ اور محترم بیوی وہ کسی کے گھر میں بھلا کیسے کام کرے گی۔ نہیں ختیجہ، خدارا ایسا مت سوچنا، میں ابھی زندہ ہوں۔ لیاقت کی آواز میں التجا اور درد تھے۔ میں جیتے جی تو تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنے دوں گا۔ میں کل ہی مینیجر صاحب سے بات کروں گا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، اپنے حالات کا واسطہ دوں گا کہ وہ کم از کم میری تنخواہ وہ 15,000 سے کچھ بڑھا دے، 20,000 کر دے، تاکہ ہم عزت سے روٹی تو کھا سکیں۔ اگلی صبح لیاقت ہمت جمع کر کے بینک پہنچا۔ تمام عملہ اپنے اپنے کاؤنٹرز پر بیٹھا تھا اور مینیجر راحیل اپنے ٹھنڈے اے سی والے کیبن میں بیٹھا فائل الٹ پلٹ رہا تھا۔ لیاقت نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کپکپاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے لیاقت، ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں اندر کیوں آ گئے؟ مینیجر راحیل نے نظریں اٹھائے بغیر سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ لیاقت نے اپنے ہاتھ جوڑے، اس کی آواز میں غربت، لاچاری کی تمام تلخی تھی۔ مینیجر صاحب، میں پچھلے کئی مہینوں سے یہاں دن رات ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ 15,000 روپے یہ کم ہیں، گھر کے اخراجات وہ پورے نہیں ہو رہے، میری بچی وہ بیمار رہتی ہے اور گھر کے راشن کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سر خدارا میری تنخواہ میں تھوڑا سا تو اضافہ کر دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ مینیجر راحیل نے فائل سائٹ پر رکھی، اپنی کرسی سے تھوڑا سا آگے جھکا اور حقارت سے مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ لیاقت، تمہارا دماغ تو درست ہے، تنخواہ بڑھا دوں تمہاری؟ مینیجر نے بلند آواز میں کہا لگایا۔ لیاقت صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں، تم یہاں صرف ایک سیکورٹی گارڈ ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ باہر سڑک پر نکل کر دیکھو، 10,000 روپے ماہانہ پر بھی یہاں ڈیوٹی دینے کے لیے درجنوں پڑھے لکھے ننگے بھوکے جوان وہ لائن میں کھڑے ہیں، قطار میں کھڑے ہیں۔ اگر تم سے اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا، تو اپنا راستہ ناپو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نوکری چھوڑ دو۔ مینیجر کے یہ الفاظ لیاقت کی خودداری پر کسی زہریلے خنجر کی طرح لگے، لیکن اس کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا کر باہر نکلا اور دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ دل میں دکھ کا ایک سمندر تھا، لیکن ہاتھ تو خالی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ نوکری بھی چھوڑ دی تو اس کے بچے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ فی الحال تو اسے کوئی دوسرا کام نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو سختی سے ضبط کیا اور خاموشی سے ڈیوٹی میں مشغول ہو گیا۔ تنخواہ میں اضافے کے سخت جواب نے لیاقت کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ابھی آزمائش کے دن ختم نہیں ہوئے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات لیاقت کی معصوم بیٹی تانیہ شدید بخار میں تڑپنے لگی۔ بچی کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا اور اس کی ننھی سانسیں وہ تیز ہو رہی تھی۔ لیاقت نے رات بھر اپنی بیٹی کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، لیکن صبح تک بخار ذرا بھی کم نہ ہوا۔ بچی کی بگڑتی حالت دیکھ کر لیاقت وہ شدید گھبرا گیا تھا۔ صبح 8 بجے جیسے ہی بینک کھلا، لیاقت سیدھا مینیجر راحیل کے کیبن کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور درخواست تھی، باپ کی ممتا کا اضطراب تھا۔ سر، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے شدید بخار ہے اور وہ نڈھال ہو چکی ہے۔ برائے مہربانی مجھے آج آدھے دن کی چھٹی دے دیں تاکہ میں اسے ہسپتال لے جا سکوں۔ میری بیوی اکیلی ہے، میں اکیلے اسے نہیں بھیج سکتا۔ لیاقت نے کپکپاتی آواز میں التجا کی۔ مینیجر راحیل نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بولا، چھٹی؟ لیاقت، تم مذاق کر رہے ہو؟ بینک میں پہلے ہی گارڈ کی کمی ہے، تمہیں چھٹی چاہیے؟ اگر ہر ملازم اپنے گھر کام کے بہانے بھاگنے لگے تو یہاں کام کون سنبھالے گا؟ اگر تم یہاں سے گئے تو سیدھا اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لیاقت کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن نوکری جانے کے خوف سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کافی مجبور تھا۔ اس نے فوراً ہسپتال کے قریب ایک پبلک فون سے ختیجہ کو فون کیا۔ ختیجہ، مجھے چھٹی نہیں مل رہی، تم تانیہ کو لے کر سیدھا فوراً سرکاری ہسپتال پہنچو، میں شام کو ڈیوٹی ختم کر کے وہیں آتا ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ ختیجہ اکیلی بچی کو گود میں اٹھائے بدحواسی کے عالم میں ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹروں نے جب معائنہ کیا اور خون کے ٹیسٹ لیے تو انہیں پتہ چلا کہ بچی کے جسم میں خون کی شدید کمی ہے اور وہ کافی کمزور ہو چکی ہے اور اسے فوراً خون لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کی جان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
ختیجہ نڈھال ہو کر ہسپتال کی راہداریوں میں خون کی تلاش میں بھاگتی رہی، لیکن مطلوبہ بلڈ گروپ آسانی سے دستیاب نہیں تھا۔ شام کے ٹھیک 5 بجتے ہی لیاقت بینک سے سیدھا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ بیٹی کی زندگی کا سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بغیر لمحہ ضائع کیے اپنے دوستوں، اپنے پرانے جاننے والے ان کو فون ملایا، ان کی منت سماجت کی، ایک ایک دوست کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا۔ خوش قسمتی سے اس کا ایک پرانا دوست تھا نعمان، اس کا بلڈ گروپ تانیہ سے میچ کر گیا اور بغیر کسی تاخیر کے وہ فوراً ہسپتال پہنچا۔ خون کا عطیہ ملا اور تانیہ کو ڈرپ کے ذریعے خون دیا گیا۔ پورا دن بینک کی کڑی ڈیوٹی دینے کے بعد لیاقت نے پوری رات ہسپتال کی سرد بدبودار راہداری میں بیٹھ کر وہ رات بھی گزار دی۔ وہ جاگ کر بیٹی کے چہرے کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتا۔ مسلسل جاگنے، ذہنی اذیت کی وجہ سے اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے، آنکھیں سوج کر لال ہو چکی تھی۔ اگلی صبح 8 بجنے سے ذرا سا پہلے لیاقت ہسپتال سے سیدھا بینک پہنچا۔ وہ پچھلے 36 گھنٹے سے مسلسل جاگ رہا تھا اور اس کا جسم کا ایک ایک جوڑ درد کر رہا تھا۔ وہ بینک کے باہر اپنی مخصوص لوہے کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کے سوجے ہوئے چہرے سے ٹکرائی، اس کی بوجھل پلکیں خود بخود بند ہونے لگی اور نہ چاہتے ہوئے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے اونگ آ گئی۔ چند ہی منٹوں بعد مینیجر راہیل کی لمبی سی گاڑی بینک کے سامنے آ کر رکی۔ جیسے ہی راہیل گاڑی سے اترا، اس کی نظر کرسی پر سوئے ہوئے لیاقت پر پڑی۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ ایک غریب گارڈ کو یوں آرام سے سوتا دیکھ کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ پاس ہی پانی کا ایک گرم پانی کی بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ راہیل نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ گرم پانی کی بالٹی اٹھائی اور سوئے ہوئے راہیل نے اس لیاقت کے چہرے پر وہ پانی ڈال دیا۔ لیاقت ہڑبڑا کر بیچارہ اٹھا۔ گرم پانی کی تپش شدید جھٹکے سے اس کی سانس اٹکنے لگی۔ راہیل نے اسے دھاڑتے ہوئے کہا کہ یہاں سونے کے لیے آتے ہو؟ سونے کے پیسے نہیں ملتے، ڈیوٹی کرنے آئے ہو یا حرام کی روٹی توڑنے؟ یہ آخری بار میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اور یاد رکھو اگلی دفعہ بغیر کسی وارننگ کے اور میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ یہ تم دن بدن فضول ہوتے جا رہے ہو، کافی کام چور ہو چکے ہو۔ بینک کا تمام عملہ جو شیشے کے دروازے کے پیچھے کھڑا تھا لیاقت کی اس حالت کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کوئی اس کے بھیگے کپڑوں کا مذاق اڑا رہا تھا تو کوئی اس کی تذلیل پر مسکرا رہا تھا۔ اسی اثناء میں سڑک سے گزرتے ہوئے کچھ من چلے نوجوانوں نے اس تمام واقعے کی ویڈیو اپنے موبائل فونز میں ریکارڈ کر لی اور پھر اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ انٹرنیٹ پر لوگوں نے طرح طرح کے تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ لوگ مینیجر کی بے حسی پر تنقید کر رہے تھے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو لیاقت کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ لوگ لکھ رہے تھے، کمنٹس کر رہے تھے کہ گارڈ کو ڈیوٹی کے وقت سونا نہیں چاہیے تھا، مینیجر نے اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے، کام میں لاپرواہی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بیچارہ پچھلے 36 گھنٹے سے اپنی بیٹی کی وجہ سے جاگ رہا ہے، وہ کتنا مجبور ہے، لاچار ہے، جس کی بیٹی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ شام کو جب لیاقت بوجھل قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر پہنچا تو ختیجہ نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ لیاقت، آپ کی یہ ویڈیو کسی ظالم نے بنا لی۔ یہ بینک کے باہر جو آپ سوئے ہوئے تھے، یہ ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر پھیل چکی ہے، وائرل ہو چکی ہے۔ اللہ برباد کرے ایسے لوگوں کو جو صرف اپنے چند ویوز کے لیے، لائکس کے لیے کسی کی تذلیل کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی لیاقت کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر گھٹن، احساس کمتری کا ایک لاوا پھٹ پڑا۔ وہ دیوانہ وار اپنے پرانے صندوق کی طرف بڑھا، اسے کھولا اور اس میں سے اپنے MBA کی وہ ڈگری نکالی جو پچھلے 5 سال سے یہاں پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زارقطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ماچس اٹھائی اور ڈگری کو آگ لگانے لگا۔ ختیجہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ لیاقت، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ خدارا ایسا مت کریں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ لیاقت نے روتے ہوئے چیخ کر کہا کہ میں کیا کروں ختیجہ، میری زندگی کا فائدہ؟ کیا میں خود کو آگ لگا دوں؟ اس کاغذ کے ٹکڑے نے، اس ردی نے مجھے کیا دیا؟ اس MBA کی ڈگری کے ہوتے ہوئے میں گلی گلی ذلیل ہو رہا ہوں۔ میری زندگی تو مزدوروں سے بھی بدتر ہے۔
یہ کوئی زندگی ہے؟ وہ مینیجر وہ مجھے کتا سمجھتا ہے، انسان نہیں سمجھتا، جب چاہتا ہے سب کے سامنے رسوا کرتا ہے۔ خدیجہ نے اپنے شوہر کے ہاتھ سے ماچس چھینی، اسے ٹھنڈا پانی پلایا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ لیاقت حوصلہ رکھیں، یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن حوصلہ رکھیں، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ وقت بھی بدل جائے گا، بس میری ایک بات یاد رکھیں، جس طرح وہ مینیجر آپ کو ذلیل کرتا ہے بدلے میں آپ کبھی بھی کسی کو ذلیل مت کریں۔ ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، بس اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا اجر اور اس صبر کا اجر ضرور دے گا۔ خدیجہ کی اس نصیحت نے لیاقت کے جلے ہوئے دل پر مرہم کا کام کیا۔ لیاقت فطری طور پر نہایت نرم دل تھا اور با اخلاق انسان تھا، لیکن بس بدقسمتی سے اس کی زندگی میں ایسے لوگوں سے اس کا پالا پڑا جو بے حس تھے، جو اسے توڑتے تھے اور اس کو غصہ دلاتے اور اس کی تذلیل کرتے۔ یہ جون کا مہینہ اپنے تمام تر خوفناک کڑکتے روپ کے ساتھ کراچی پر نازل ہو چکا تھا۔ شہر قائد پر سورج آگ برس رہا تھا، ہوا کے دوش، نمی اور حبس کا ایسا دباؤ تھا کہ دم گھٹنے لگتا، سڑکوں کی لکڑی اور تارکول پگھلنے لگی تھی اور دن کے وقت گلیوں میں سناٹا تھا۔ ایسے قیامت خیز موسم میں جب اے سی والے کمروں میں بیٹھے لوگ وہ بھی بلبلا اٹھتے تھے، لیاقت کو بینک کے مرکزی لوہے کے شیشے دار دروازے کے باہر بالکل ننگے آسمان تلے کھڑا ہو کر ڈیوٹی دینی پڑتی تھی، جہاں کوئی شیڈ بھی نہیں تھا۔ بینک کے عمارت کے باہر نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی سیکیورٹی گارڈ کے لیے کوئی چھوٹی سی چھت یا شیڈ بنائی گئی تھی۔ صبح کے 8 بجتے ہی سورج کی تپش اتنی شدید ہو جاتی تھی کہ لیاقت کی خاکی وردی پسینے سے شرابور ہو کر جسم سے چپک جاتی۔ لوہے کی وہ کرسی جس پر وہ بیٹھتا تھا دوپہر تک اتنی گرم ہو جاتی کہ اس پر بیٹھنا تو درکنار ہاتھ لگانا بھی ناممکن تھا، لیکن وہ کیا کرتا، بیچارہ مجبور تھا۔ سر پر سخت ٹوپی، پاؤں میں بھاری بوٹ اور کاندھے پر بندوق کا بوجھ، لیاقت کا پورا وجود تندور کی طرح دہکنے لگتا تھا۔ اس کی پیاس کا یہ عالم ہوتا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد وہ پانی کی بوتل ختم کر دیتا، لیکن چند ہی منٹوں میں پانی گرم ہو کر کھولنے لگتا۔ ایسا ہی وہ پریشان تھا۔ دوپہر کے وقت جب گرمی اپنے عروج پر پہنچ جاتی تو لیاقت کو چکر آنے لگتے تھے۔ اس نے کئی بار سوچا کہ کاش ایسا کوئی سایہ ہو جہاں وہ چند لمحوں کے لیے کھڑا ہو کر وہاں سانس لے سکے۔ آخر کار ہمت جمع کر کے مجبوراً ایک دن وہ مینیجر راحیل کے کیبن کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ گرمی اور تھکاوٹ سے سرخ ہو رہا تھا اور ہونٹ خشک ہو کر وہ پاپڑی بن چکے تھے۔ راحیل نے شیشے کے آر پر لیاقت کو دیکھا اور ناگواری سے اندر بلایا۔ اب کیا مسئلہ ہے لیاقت، بتاؤ، ڈیوٹی چھوڑ کر تم بار بار یہاں کیوں آ جاتے ہو؟ لیاقت نے ادب سے سر جھکایا، نہایت عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ مینیجر صاحب، میری مجبوری ہے، میں جان بوجھ کر یہاں نہیں آتا۔ جون کی گرمی اپنے شباب پر ہے، صبح 8 بجے ہی اتنی گرمی ہوتی ہے، یہاں کھڑنا یہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے، دھوپ کی شدت اتنی زیادہ ہے، سر چکرانے لگتا ہے۔ سر، اگر بینک کی طرف سے باہر کوئی چھوٹا سا کوئی شیڈ ہو جائے، کسی سائے کا بندوبست، تو میں اس گرمی کی شدت سے بچ جاؤں گا اور بہترین طریقے سے ڈیوٹی دے سکوں گا۔ راحیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین نیچے زمین پر رکھا اور بولا کہ اچھا شیڈ چاہیے تمہیں؟ لیاقت، کیا یہ بینک تمہارے باپ کی ملکیت ہے؟ روز تم نئے نئے ایسے ہی آسائشوں کے لیے آ جاتے ہو، ہم تمہاری آسائشوں کے لیے یہاں کیا بیٹھے ہیں؟ تم ایک سیکورٹی گارڈ ہو، کوئی نواب زادے تو نہیں کہ تمہیں وہاں ہم اے سی کا ماحول دیا جائے؟ اگر تمہیں اتنی نازک مزاجی کا دورہ پڑا ہے تو نوکری کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو، سمپل سی بات ہے، گھر میں بیٹھو۔ ہم تمہارے ایسے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہر دوسرے دن تمہارا کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی تنخواہ بڑھاؤ، کبھی چھٹی دے دو، کبھی شیڈ بنواؤ۔ اگر زیادہ گرمی لگتی ہے اور کام نہیں ہوتا تو جا کر گھر بیٹھ جاؤ، باہر تم جیسے 100 گارڈ یہاں آنے کے لیے تیار ہیں۔ راحیل کی ان سخت باتوں پر اسے افسوس ہوتا تھا اور باقی سٹاف بھی دل ہی دل میں مسکراتے تھے۔ لیاقت کا دل خون کے آنسو روتا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اپنے جلے ہوئے جذبات کو پی جاتا، خاموشی سے سر جھکا کر باہر آ جاتا۔ اس نے اپنے نصیب پر صبر کیا اور دوبارہ کڑکتی دھوپ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دن بعد جب جون کی حبس اور گرمی اپنے عروج پر تھی، بینک کے اندر کا ماحول معمول کے مطابق ٹھنڈا اور پرسکون تھا، جبکہ باہر کی دنیا جھلس رہی تھی۔ اسی دوران سڑک کے دوسرے کنارے سے ایک بدحال اور خستہ حال دیہاتی بوڑھا انسان لکڑی کی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا بینک کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس بزرگ کے سر پر پرانی مٹی سے اٹی ہوئی ایک پگڑی تھی، جسم پر خستہ
हाल कुर्ता और धोती थी और पाँव में घिसे हुए चप्पल थे। उसके एक हाथ में लकड़ी की पुरानी लाठी थी और फिर दूसरे हाथ में कपड़े का एक मेला सा थैला था। उसका चेहरा परेशान था, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और चेहरे से शदीद थकावट, गरीबी साफ नज़र आ रही थी। जैसे ही वो बुज़ुर्ग शीशे का दरवाज़ा खोलकर बैंक के अंदर दाखिल हुआ, अंदर लोग उसे देख रहे थे, हैरान थे। तमाम अमले की नज़रें उस पर जम गई थीं। काउंटर पर बैठे कैशियर और दीगर मुलाजमीन ने एक दूसरे को देखकर उस पर कमेंट पास किए, मुंह बना लिया। कुछ ने हकारत से नाक मुँह चढ़ाई, जैसे कोई मांगने वाला भिखारी बैंक के अंदर घुस आया हो। बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए काउंटर पर बैठे एक नौजवान क्लार्क के पास गया जिसका नाम अदनान था। बुजुर्ग ने कपकपाते हाथों से अपने थैले से पुरानी और मुड़ी हुई एक चेक बुक निकाली, उसे काउंटर पर रखते हुए निहायत आजिज़ी से कहा कि बेटा, ज़रा मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी इस अकाउंट में कुछ मसला चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है। ज़रा ये चेक बुक मेरा अकाउंट नंबर मिलाकर देखो अपने कंप्यूटर में, क्या मसला है। अदनान ने कंप्यूटर की स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर इंतहाई दर्जे की बेहिसी बदतमीज़ी से जवाब दिया कि बाबा जी, मेरा दिमाग ख़राब मत करें, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं कितना मसरूफ़ हूँ, काम कर रहा हूँ। वो सामने जो लड़की बैठी है ना, उसी के पास चले जाएं, वो आपकी मदद करेगी, आपका मुआयना करेगी। बुज़ुर्ग ने खामोशी से चेक बुक उठाई, लाठी का सहारा लेकर वहाँ लड़कता हुआ वहाँ खातून जिसका नाम निघत था उसके पास गया। निघत ने जब इस गरीब देहाती को देखा, अपने डेस्क के सामने खड़ा हुआ देखा, उसके चेहरे पर हकारत के तासुरात उभर आए। बेटी, बात सुनो, ज़रा मेरा अकाउंट तो चेक करो, इसमें कोई रकम ट्रांसफ़र नहीं हो रही या कोई शायद मसला है। बुज़ुर्ग ने लजाजत से इल्तिजा की। निघत ने एक कहकहा लगाया और अपने पास बैठे दूसरे मुलाजिम की तरफ देखकर बोली, हाय अल्लाह, कैसे दिन यहाँ मुझे देखने पड़ रहे हैं। बाबा जी, आपको दिन में और कोई काम नहीं मिलता, यहाँ हमारे साथ मजाक करने के लिए आ गए। ज़रा अपनी हालत तो देखें, आपके कपड़े, आपके हुलिये को देखते हुए ये लगता नहीं है कि आपका भी कोई बैंक अकाउंट होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये चेक बुक, ये आपको कहाँ से मिली? ये किसकी उठा कर ले आए हैं? बुजुर्ग के चेहरे पर रंज का साया लहराया, लेकिन उन्होंने बड़े ही तहम्मुल से कहा कि बेटी, ये मेरी अपनी चेक बुक है और ये मेरा ही अकाउंट है इस ब्रांच में, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। तुम एक बार इस नंबर डायल करो और देखो कि क्या मसला है। निघत ने सबके सामने तंज करते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, मसला ये है बाबा जी कि पिछले 2 साल से आपका ये अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा है। आपकी शक्ल, आपकी हालत पर यह साफ लिखा है कि आपके अकाउंट में 1 टका भी नहीं। जाओ बाबा जी, बाहर कहीं साया देख कर बैठ जाओ, हमारा वक्त ज़ाया मत करो। निघत के इस तंज पर पूरा बैंक का अमला हंस पड़ा। अमले के लोग एक दूसरे को देखकर महसूस हो रहे थे, कह लगा रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा लतीफ़ा सुन लिया हो। गरीब बुज़ुर्ग को पहले एक कतार से दूसरी कतार में जलील किया गया और जब वो घंटों इंतज़ार के बाद काउंटर तक पहुंचा तो किसी एक मुलाजिम ने भी उनका मसला सुनने या हल करने की ज़हमत ना की। वो उसे तंग कर रहे थे, उसका तमाशा बना रहे थे। बुज़ुर्ग की गैरत को शदीद ठोकर लगी, उसकी आंखों में गुस्से, नदामत के मिले जुले आंसू आए। उन्होंने लाठी को ज़मीन से मजबूती से टेक लगाया, सीधा मैनेजर राहील के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। वह बग़ैर इजाज़त के केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैनेजर राहील, जो उस वक्त फ़ोन पर किसी बड़े गर्म जोशी से बात कर रहा था, एक खस्ता हाल देहाती को यूं अचानक अंदर घुसते देखा तो वो दंग रह गया। मैनेजर साहब, मेरी बात सुने, बुज़ुर्ग ने गरजदार लेकिन दुख भरी आवाज़ में कहा। आपका ये अमला, इनको तमीज़ नहीं है, ये मेरे साथ इंतहाई बदतमीज़ी, बदसलूकी के साथ पेश आ रहे हैं। ये मुझे इंसान तक नहीं समझ रहे। मैं एक ग्राहक हूँ, मेरा एक बैंक में मसला है, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या यही इन बैंक वालों को तरबियत दी गई है? राहील ने बुज़ुर्ग को सर से लेकर पाँव तक निहायत हकारत से देखा। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा नमूदार हुआ। उसने कहा कि तुम ये बताओ, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी? राहील चीखा, पहले तो मैं उस सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत दुरुस्त करता हूँ जिसने तुम जैसे एक भिखारी और फ़कीर को अंदर घुसने की इजाज़त दे दी। राहील ने फ़ौरन इंटरकॉम उठाया और फिर लियाकत को अंदर तलब किया। लियाकत बदहवासी के आलम में दौड़ता हुआ केबिन के अंदर दाखिल हुआ। लियाकत, राहील ने गुस्से से लाल पीला होते हुए लियाकत पर बरसते हुए कहा, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि लोगों को देखा करो,
اور ایسے مشکوک بدحال افراد کو بینک کے اندر داخل مت ہونے دیا کرو، لیکن تمہاری موٹی عقل یہاں کوئی بات ہی نہیں گھستی۔ پھر راہیل اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس ضعیف اور بزرگ کو زور سے دھکا دیا، جس سے وہ بوڑھا انسان لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ نکالو اسے، اس بھکاری کو یہاں سے، راہیل نے لیاقت کو حکم دیا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ میں یہاں اپنے انتہائی اور اہم کروڑ پتی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا، اور یہ بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن اس شخص نے انٹرپٹ کیا۔ یہ شخص میرا وقت برباد کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑو اور بینک سے باہر پھینک دو۔ لیاقت کے دل پر اس منظر نے گہرا زخم لگایا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، لیکن اس نے مینیجر کے حکم کے مطابق بزرگ کو دھکا نہیں دیا، بلکہ انتہائی درجے کے احترام کے ساتھ اس بزرگ کو دونوں ہاتھوں سے سہارا دیا، ان کی لاٹھی سنبھالی اور نہایت نرمی سے اسے سنبھالتے ہوئے کیبن سے باہر لے آیا۔ لیاقت انہیں باہر لے کر آیا، بڑی ہی عزت کے ساتھ انہیں اپنی لوہے کی کرسی پر بٹھایا۔ پھر وہ اندر بھاگا اور ٹھنڈے پانی کا ایک بھرا ہوا گلاس لے کر آیا۔ بزرگ کے سامنے وہ پیش کیا اور کہا کہ بابا جی آپ پانی پیجیے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ لیاقت نے غمزدہ لہجے میں کہا کہ کاش میں آپ کی مدد کر سکتا، کاش میرے بس میں کچھ اختیار ہوتا، لیکن میں تو یہاں صرف ایک معمولی سا چوکیدار ہوں، حالانکہ یہ سارے معاملات جانتا ہوں۔ میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آپ کے اکاؤنٹ کے مسائل درست کر سکوں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں آپ کو میرے ہوتے ہوئے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ بزرگ نے پانی کا گلاس تھاما، چند گھونٹ پیے اور گہری نظروں سے لیاقت کے معصوم اور ہمدرد چہرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کب سے ڈیوٹی کر رہے ہو، اور تمہاری باتیں کسی عام چوکیدار جیسی نہیں، تم پڑھے لکھے لگ رہے ہو۔ تم کون ہو بیٹا؟ لیاقت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بولا کہ بابا جی میں پچھلے 6 مہینے سے یہاں سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہا ہوں، مجبوری میں یہ مجھے کرنا پڑا۔ اس سے پہلے میں نے اپنے گھر کے باہر پکوڑے اور سموسے بیچنے کا کام شروع کیا، ریڑھی لگائی، لیکن کام نہیں چل رہا تھا۔ پھر مجھے تبدیل کرنا پڑا، وہ اپنا ڈھابا بند کرنا پڑا۔ میں نے MBA کر رکھا ہے بابا جی، لیکن اس بے روزگاری کے دور میں کہیں مجھے ڈھنگ کی جاب نہ ملی۔ بس یہ قسمت کی بات ہے، گھر کا چولہا جلانے اور گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے یہ ذلت برداشت کر رہا ہوں۔ بزرگ نے پانی کا گلاس خالی کیا، اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر اٹھا اور لیاقت کے شانے پر بھاری ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان اور بصیرت تھی۔ بیٹا لیاقت تم بے فکر رہو، بزرگ نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ انشاءاللہ جلد تمہیں اچھی خبر ملے گی۔ تمہارے حالات شاید بدلنے والے ہیں۔ انسان پر مشقت اور مشکلات یہ ضرور آتے ہیں، لیکن یہ کبھی مستقل نہیں ہوتے۔ لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا میں زیادہ تر مشکلات اور زوال انسان کے اپنے رویے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس کی زبان اس کی بڑی دشمن ہے۔ انسان کی یہ تلخ زبان اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اسے ہمیشہ تباہ کر دیتی ہے۔ بیٹا تم نے آج ایک غریب پر رحم کیا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ پراسرار باتیں کہتے ہوئے وہ بزرگ لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ سڑک کی طرف چلے گئے اور پھر غائب ہو گئے۔ لیاقت دیر تک اس کے جاتے ہوئے راستے کو دیکھ رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی تھی۔ گزشتہ روز کا سانحہ لیاقت کے ذہن پر ایک گہرے نقش کی طرح ثبت ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ کس طرح ایک انسان محض غریبی اور خستہ حالی کی بنا پر دوسرے انسان کی عزت نفس کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ اگلی صبح جون کی وہی تپتی ہوئی دھوپ، حبس کا وہی عالم تھا، بینک کے باہر ویسی ہی بے رحم فضا تھی۔ لیاقت صبح 8 بجے سے چند منٹ پہلے اپنی ڈیوٹی پر پہنچ چکا تھا اور معمول کے مطابق اپنی نشست پر کھڑا تھا۔ اس کا دل اب بھی کل والے بزرگ کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر ملول تھا۔ اسے کافی اس بات کا افسوس تھا۔ ابھی 8:15 ہوئے تھے کہ سڑک کے موڑ پر ایک چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی گاڑی وہ بینک کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس گاڑی کے آگے اور پیچھے 2 سیکیورٹی ویگو ڈالے تھے، وہ بھی چل رہے تھے، جس میں مسلح گارڈز
ताक़्क़ुब में थे। सड़क पर मौजूद तमाम लोग और बैंक के अंदर से अमला इस गैर मामूली प्रोटोकॉल को देखकर काफ़ी हैरान था। ये पहली बार हुआ था कि कोई इतना बड़ा आदमी बैंक की तरफ आ रहा था। ऐसी महंगी प्रोटोकॉल वाली गाड़ी इस छोटी ब्रांच के सामने कभी नहीं रुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा सिक्योरिटी गार्ड ने खोला। अंदर से वही शख्स उतरा जो गुज़श्ता रोज़ लाठी का सहारा लेता हुआ खस्ता हाल धोती और पुरानी पगड़ी में मलबूस बैंक के अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन आज उसका ये रूप बिल्कुल बदल चुका था। उन्होंने एक कीमती और नफीस सूट पहन रखा था, आंखों पर स्याह चश्मा था। उसकी शख्सियत से एक अजीब रौब और वक़ार झलक रहा था। तमाम गार्ड्स उन्हें प्रोटोकॉल देते हुए आगे बढ़ रहे थे। लियाकत ने जब उनका चेहरा देखा तो एक लम्हे के लिए ठटक रह गया। उससे लगा कि ये वही बुज़ुर्ग है। लगता है इनका बदलता हुआ रूप और ये शाहाना अंदाज़ देखकर वो काफ़ी शशोपंज में पड़ गया था। लियाकत ने आगे बढ़कर अदब से दरवाज़ा खोला। उस शख्स ने लियाकत की तरफ देखा। उसके लबों पर एक नरम और शनासाई सी मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने लियाकत के शाने पर थपथपाते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो, कैसा हाल है? आज मौसम काफ़ी अच्छा है। लियाकत के मुंह से अल्फाज ना निकल सके। वो सिर्फ इतना कह सका कि वालेकुम सलाम बाबा जी। आप? उस शख्स ने मुस्कुराकर इशारा किया। बग़ैर कुछ कहे बैंक के मरकज़ी हाल में दाखिल हो गया। अंदर का तमाम स्टाफ जो कल तक उस बुज़ुर्ग का मजाक उड़ा रहा था, आज उस शख्स के शाहाना प्रोटोकॉल और पुरवकार शख्सियत को देखकर वो काफ़ी हैरान थे। अदनान, निगहत और दीगर मुलाजमीन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कौन सा अरबपति आज अचानक इस ब्रांच पर नाजिल हो गया? निगहत ने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त किए और आगे बढ़कर इंतहाई चर्ब ज़ुबानी से बोली कि सर खुशामदीद, हम आपको आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? आप बताएं ना, क्या आपका हमारी ब्रांच में कोई वीआईपी अकाउंट है? उस शख्स ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा, निगहत की तरफ देखा, फिर जेब से वही कपड़े का पुराना सा थैला निकाला जिसमें से कल उन्होंने चेकबुक निकाली थी। उन्होंने थैले में से वही पुरानी पगड़ी थी और वो उसकी धोती और वो पुराने कपड़े थे। वो कल वाली सारी चीज़ें, लाठी, वो सब उसने उनके सामने रखी। ये मंजर देखते ही सब समझ चुके थे कि गड़बड़ है और इन पूरे बैंक के अमले को जैसे सांप सूंघ किया। निगहत के चेहरे का रंग उड़ गया। अदनान की ज़ुबान बंद हो गई। पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। कल वाला भिखारी और फ़कीर आज एक अरबपति के रूप में उनके सामने खड़ा है। ये कैसे मुमकिन है? पहचाना मुझे? उस शख्स ने सख्त गरजदार आवाज़ में पूछा। कल तो तुम्हारा ख्याल था कि मेरे अकाउंट में 1 टका भी नहीं होगा और मैं यहाँ मजाक करने आया हूँ। फिर उन्होंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम सिकंदर रज़ा है और जिस बैंक की इस ब्रांच में तुम बैठे हो और गरीबों की तहकीर करते हो, इस पूरे निजी बैंक के 50% शेयर्स का मैं मालिक हूँ, वाहिद मालिक हूँ, रज़ा सिकंदर। ये नाम सुनते ही पूरे अमले के पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो काफ़ी हक्के बक्के थे, हैरान थे। सिकंदर रज़ा इस मुल्क के बड़े बिजनेसमैन और टाइकून और बैंकिंग नेटवर्क के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स थे। तमाम मुलाजमीन खौफ और नदामत से अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और उनके जिस्म कांपने लगे, पसीने छूटने लगे। सिकंदर रज़ा बग़ैर किसी इंतज़ार किए सीधा मैनेजर राहील के केबिन की तरफ बढ़ा। राहील जो अपने केबिन में बैठा किसी फ़ोन पर मसरूफ़ था, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सबसे बड़े मालिक को यूँ अचानक किसी इत्तला के बग़ैर अपने केबिन में दाखिल होते ही वो अपनी कुर्सी से उछल कर उठा। सर आप? सिकंदर रज़ा साहब? राहील की ज़ुबान लरज़ने लगी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उनके सामने हाथ जोड़े। सर, आपने अपनी आमद की हमें इत्तला नहीं दी, वरना हम आपका शानदार इस्तकबाल करते। आप पहली बार हमारे इस ब्रांच पर आए थे। सर बैठिए ना, मैं आपके लिए क्या मंगवाऊँ? सिकंदर रज़ा ने अपने हाथों के इशारे से उसे रोका। इंतहाई सर्द और सख्त लहजे में कहा कि राहील, ज़्यादा बकवास करने की, अदाकारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कल के रवैये को भूला नहीं। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे कि जो तूने मेरे साथ हालत, जो तुम्हारा रवैया था। राहील ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कल का रवैया? सर, मैं कुछ समझा नहीं। सिकंदर रज़ा ने कल वाली पगड़ी, लाठी वो सब ज़मीन पर रखी। अब समझे? कल जिस बुज़ुर्ग को तुमने भिखारी कहा, धक्का दिया और बैंक से बाहर निकाल दिया था, वो मैं ही था। वो कोई आम देहाती नहीं था। मैं भेस बदल कर यहाँ आया था।
یہ سننا تھا کہ راحیل کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ کٹ کر اپنی کرسی پر گرنے کے قریب ہی تھا، جیسے کہ بے ہوش ہو رہا ہو۔ سکندر رضا نے گرجدار آواز میں کیبن کا دروازہ کھولا تاکہ باہر کا سٹاف یہ بات سن لے۔ مجھے اس برانچ کے بارے میں عوام کی طرف سے مسلسل بدسلوکی، رشوت ستانی اور کسٹمر کو ذلیل کرنے کی کافی دنوں سے شکایتیں مل رہی تھیں، لیکن میں خود اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی میرے بینک کا یا عملہ غریبوں اور عام انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے یا جھوٹ ہے۔ اور کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم لوگ کتنے مغرور ہو، بے حس اور ظالم ہو۔ سکندر رضا نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ راحیل، تم نے ایک بزرگ کا مذاق اڑایا، اپنے عہدے کا غرور دکھایا، انسان کی عزت نفس کو تم نے مجروح کیا۔ میں تمہیں اسی وقت اس بینک کی نوکری سے فارغ کرتا ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب تم اس بینک کے مینیجر نہیں رہے۔ پھر انہوں نے کیبن سے باہر نکل کر تمام سٹاف کی طرف اشارہ کیا، اور تم نگہت اور عدنان، تمہارے چہرے بھی میں بھول نہیں سکتا۔ تم دونوں نے کل ایک کسٹمر کا مذاق اڑاتے ہوئے پورے بینک کے قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ تم دونوں کو بھی فوراً نوکری سے برطرف کیا جاتا ہے۔ باقی تمام سٹاف کان کھول کر سن لے، اگر آئندہ کسی ایک غریب یا امیر کسٹمر کے ساتھ بدسلوکی کی شکایت ملی تو سب کو میں سڑک پر لا کھڑا کروں گا، نوکری سے نکال دوں گا۔ کیا ہمارے بینک کے اصولوں میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کلائنٹ کو عزت دینی چاہیے؟ تم لوگ تو غریب کو انسان تک نہیں سمجھتے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نگہت رو رہی تھی اور راحیل ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا، لیکن سکندر رضا کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس کے بعد سکندر رضا نے بینک کے شیشے کا دروازہ کھولا اور باہر کھڑے لیاقت کی طرف بڑھا۔ لیاقت، جو باہر سے یہ تمام منظر دیکھ کر کافی حیران تھا، بات کو سمجھ رہا تھا، سکندر رضا کو اپنے قریب آتے دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سکندر رضا نے لیاقت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی شفقت سے کہا کہ لیاقت بیٹا، کل جب پورا بینک میرا مذاق اڑا رہا تھا، بدسلوکی کر رہا تھا، مجھے دھکے دے کر نکالا گیا، تو صرف تم ہی تھے جس نے مجھے انسان سمجھا، مجھے عزت دی، مجھے سہارا دیا اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ تمہارے اخلاق، تمہاری ایمانداری اور تمہاری اعلیٰ تعلیم، تم بھی MBA کے ایک طالب علم رہے ہو، مجھے اس بات کا علم ہے تم اس بینک کے باہر ڈیوٹی دینے کے لیے نہیں بنے۔ سکندر رضا نے تمام عملے کے سامنے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ آج سے اور ابھی سے اس برانچ کا نیا مینیجر لیاقت علی ہوگا۔ کل تک جو سیکورٹی گارڈ باہر دھوپ میں کھڑا تھا، آج سے وہ ایئر کنڈیشن کیبن میں مینیجر کی سیٹ پر بیٹھے گا۔ لیاقت کے آنسو نکل آئے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کل تک 15,000 کے لیے ذلیل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہی پل میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سکندر رضا کا یہ غیر متوقع اور انقلابی فیصلہ سن کر پورے بینک برانچ میں جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ برطرف کیے گئے مینیجر راحیل کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، جبکہ کاؤنٹرز پر موجود باقی عملہ حیرت اور ندامت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ لیاقت کے پاؤں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو، اس کی آنکھوں سے خوشی اور حیرت کے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ جس جگہ وہ کل تک محض 15,000 کی نوکری کے لیے مینیجر کی سخت وہ جھڑکیاں اور سخت رویہ برداشت کر رہا تھا، آج اسی جگہ اسے اتنے بڑے عہدے پر فائز کیا گیا۔ سکندر رضا نے لیاقت کے شانے پر ہاتھ رکھا اور شفقت بھرے لہجے میں کہا کہ لیاقت بیٹا، تمہارا اخلاق، تمہاری ایمانداری اور تمہاری اعلیٰ تعلیم اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اس کرسی کے حقدار ہو۔ میں نے کافی سوچا اور میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا، آج سے اس برانچ کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم کسی بھی انسان کو اس کی غریبی یا خستہ حالی کی بنا پر ذلیل نہیں کرو گے۔ سکندر رضا نے موقع پر ہی بینک کے ریجنل ہیڈ کو طلب کر کے لیاقت کو بطور مینیجر تعیناتی کے تمام قانون اور کاغذی امور وہ مکمل کروائے۔ لیاقت کو بینک کی پالیسی کے مطابق ایک باوقار شاندار گاڑی بھی فراہم کی گئی۔ سابقہ مینیجر راحیل، نگہت اور عدنان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی اور وہ انتہائی ندامت اور شرمندگی کی حالت میں اپنے کاغذات سمیٹ کر بینک سے باہر نکالے گئے۔ شام کا وقت ہوا۔ لیاقت خوشی کا
उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो बैंक की तरफ से मिलने वाली चमकती हुई गाड़ी में सवार होकर अपने गरीबाना मोहल्ले की तरफ रवाना हुआ। उसके एक हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग था और साथ वाली नशिस्त पर मिठाई का एक बहुत बड़ा खूबसूरत टोकरा रखा हुआ था। जब उसकी गाड़ी उस तंग गली में दाखिल हुई तो मोहल्ले के लोग अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर बेयकीनी थी कि वही लियाकत जो कल सिक्योरिटी गार्ड की खाकी वर्दी में बोझल कदमों से आता था, आज अचानक क्या हुआ? शानदार गाड़ी से उतर रहा है। लियाकत ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया, खतीजा ने दरवाज़ा खोला। अपने शौहर को एक बेहतरीन लिबास में सामने चमकती गाड़ी देखकर वो बदहवास हुई, मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। लियाकत, ये सब क्या है? ये गाड़ी, ये मिठाई, मैं समझी नहीं। आप ठीक तो हैं? खतीजा ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। लियाकत ने मिठाई का टोकरा अंदर रखा और खतीजा के दोनों हाथ थाम कर रो पड़ा। लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, बल्कि ये खुशी के आंसू थे। खतीजा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, अल्लाह ने हमारी सुन ली। लियाकत ने रोंदी हुई आवाज़ में कहा, अल्लाह ताला ने मुझ पर ऐसा करम किया जिसका मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। जिस बैंक के बाहर मैं चौकीदारी करता था, जिस मैनेजर के आगे मैं चंद हज़ार रुपए की तनख्वाह बढ़ाने की मिन्नतें करता था, अल्लाह ने मुझे उसी बैंक का मैनेजर बना दिया है। ये सुनकर पहले तो खतीजा को यकीन ना आया। वो काफ़ी हैरान हुई। उसकी आंखों से भी शुक्राने के आंसू जारी हो गए। दोनों ने फ़ौरन अल्लाह के हुजूर सज्जा शुक्र अदा किया। सज्जे से सर उठाकर खतीजा ने अपने शौहर की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि लियाकत, मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि एक वक्त हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये सब्र और इंसान का ये एहतराम का अजर है। जो लोग अल्लाह की मखलूक की इज़्ज़त करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करता है। और जो लोग अपने माल और दौलत, ओहदे के गरूर में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी तज़लील करते हैं, इन्हें एक दिन ऐसी ही रुसवाई मिलती है। दिन और हफ्ते गुज़रते गए। लियाकत ने ब्रांच की भाग दौड़ संभाल ली, इंतहाई बेहतरीन अंदाज में संभाली। इस बैंक के अंदर दाखिल होने वाले हर गरीब, देहाती, आम शहरी का इस्तकबाल एहतराम और इज़्ज़त के साथ किया जाता था। लियाकत ख़ुद कैबिन से बाहर निकलकर बुज़ुर्गों और माजूर अफराद के मसाइल सुनता था और इन्हें हल करता था। ब्रांच की कारकर्दगी और कस्टमर सर्विस पूरे शहर में एक मिसाल बन चुकी थी। तकरीबन 2 महीने का अरसा गुजर गया। मकाफात अमल का चरखा पूरी शिद्दत के साथ घूम चुका था। साबका मैनेजर राहिल की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। सिकंदर रज़ा की तरफ से बरतरफी की खबर और उसके पस मंज़र की वजह से शहर के किसी दूसरे बैंक या निजी इदारे ने राहिल को नौकरी देने से साफ साफ इनकार किया था। वो 2 माह से मुसलसल बेरोज़गार था। जमाशुदा पूंजी वो भी ख़त्म हो चुकी थी और घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। शदीद जहनी दबाव और तज़लील के एहसास के बाद राहिल ने तंग आकर अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर उसकी जान बच गई। लेकिन घर वालों ने उसे बचा लिया। एक दिन राहिल की बीवी निहायत लाचार और पुरानी चादर में आई। सिकंदर रज़ा की रिहाइश पर वो आई, चौकीदार से इजाज़त ली, घर के अंदर दाखिल हुई। रोते हुए हाथ जोड़कर सिकंदर रज़ा के सामने खड़ी हो गई। सर, खुदा के लिए हम पर रहम करें, राहिल की बीवी ने सिसकते हुए इल्तिजा की। जब से आपने मेरे शौहर को नौकरी से निकाला, अपने बैंक से निकाला, कोई इन्हें नौकरी नहीं दे रहा, वो बदनाम हो चुका है। हम पिछले 2 महीने से फाके काट रहे हैं। मेरे शौहर ने तो खौफ और नदामत की वजह से ख़ुदकशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जान बच गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम पर रहम करें, इन्हें अपने बैंक की किसी ब्रांच में दोबारा बहाल कर दें ताकि हमारे बच्चों की रोटी मिल सके। सिकंदर रज़ा ने उस औरत की हालत देखी तो उसका दिल पिघला, लेकिन वो असूलों के पक्के थे। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और कहा कि मोहतरमा, मैं आपके शौहर का दुश्मन नहीं था। आपके शौहर की जो आज हालत है वह सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपने तकब्बुर, बदसलूकी और अपने करतूतों की वजह से है। मैं इन्हें दोबारा मैनेजर के ओहदे पर तो किसी सूरत बहाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस सीट के काबिल नहीं। अलबत्ता अगर वो किसी दूसरी ब्रांच में मामूली कैशियर या क्लर्क के तौर पर काम करता है, तो इसी लियाकत के अंडर भी काम अगर करना चाहता है, तो मैं उसे ये नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। शायद उसकी मदद हो सके। राहिल के पास अब कोई और गरूर का कोई तिनका बाकी नहीं बचा था। भूख और फाकों ने उसकी कमर तोड़ दी। अगली ही सुबह राहिल सर झुकाए कामते कदमों के साथ उसी ब्रांच में दाखिल हुआ। वो कभी जहां मैनेजर हुआ करता था। राहिल जब बैंक के शीशे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसके कदम बोझल थे और सर नदामत की वजह से झुका हुआ था। ये वही हाल था
جہاں کبھی اس کی گرجدار آواز گونجتی تھی، عملے کے ساتھ اس کا وہ رویہ، لیکن آج وہی حال اس کے ہی اپنے ماضی کی بے حسی کی گواہی دے رہا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے نئے اور پرانے ملازمین نے جب سابقہ مینیجر کو اس حال میں دیکھا تو ان کی عجیب حالت ہو گئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ راحیل کے جسم پر وہی پرانا سکڑا ہوا سوٹ تھا اور چہرے پر مہینوں کی بے روزگاری اور فاقہ کشی کی تھکاوٹ صاف عیاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مینیجر کے کیبن کی طرف بڑھا۔ کیبن کے دروازے پر لکھا نام بدل چکا تھا۔ راحیل نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ داخل ہونے کی اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ لیاقت مینیجر کی بڑی سی کرسی پر بیٹھا ایک فائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ راحیل کی نظریں لیاقت سے ملنے سے کترا رہی تھیں۔ کل تک جس شخص پر وہ رعب جماتا تھا، جس پر اس نے گرم پانی کی بالٹی ڈالی، 15,000 کی تنخواہ بڑھا نہیں رہا تھا، احسان بتا رہا تھا، آج وہی لیاقت اس کا باس بن چکا تھا۔ وہ راحیل کو اس نیچے ایک معمولی کیشیئر کے طور پر کام کرنا پڑا تھا۔ راحیل کے دل میں خوف تھا، لیاقت آج اپنی پرانی تذلیل کا بدلہ لے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید لیاقت اسے ذلیل کرے گا، اس کا بھی مذاق اڑائے گا اور اسے احساس کمتری میں مزید مبتلا کرے گا۔ راحیل خاموشی سے کیبن کے درمیان سر جھکائے کھڑا تھا۔ لیاقت نے فائل سائڈ پر رکھی، اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر راحیل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیاقت کے چہرے پر نہ کوئی غرور تھا، نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی طنز تھا۔ اس نے نہایت شائستگی سے کہا کہ راحیل صاحب تشریف رکھیں، آپ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ راحیل نے حیرت سے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا کہ لیاقت، میں آج شرمندہ ہوں، مجھے شرمندگی ہے کہ میں تمہارے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ تمہاری بیماری، تمہاری بیٹی اور تمہاری مجبوریوں کے ساتھ جو میں نے سلوک کیا، مجھے یاد ہے، یہ معافی کے قابل تو نہیں۔ میں تم سے بدلے اور نفرت کی توقع کر رہا تھا، لیکن تم مجھے عزت دے رہے ہو، یہ واقعی تمہارا یہ بڑا پن ہے۔ لیاقت کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے راحیل کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ راحیل صاحب، بدلہ لینا اور دوسروں کو نیچا دکھانا یہ ایک ظرف والے انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بیوی تھی جس نے مجھے یہ بات سکھائی اور نصیحت کی، جس طرح دنیا آپ کو ذلیل کرے، بدلے میں آپ کبھی ان کو ذلیل نہ کریں۔ وقت بدلتا ہے، ضرور بدلتا ہے، اور وقت نے ہم دونوں کو سبق سکھا دیا ہے۔ میں آپ سے کسی قسم کا بدلہ تو نہیں لوں گا، آپ ماضی کو بھول جائیں۔ اگر آپ یہاں ایمانداری، محنت، اخلاق سے کام کریں گے تو میرے لیے آپ ہمیشہ معزز اور قابل احترام رہیں گے۔ لیاقت کے ان اعلیٰ ظرف الفاظ نے راحیل کے اندر کے غرور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج ختم کر دیا۔ راحیل کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے لیاقت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے ماضی کے تمام مظالم کی اور اپنی ان ناانصافیوں کی معافی مانگ لی۔ لیاقت نے دل بڑا کیا، اسے حوصلہ دیا۔ اسی دن راحیل نے اپنے کیشیئر کی سیٹ سنبھال لی۔ اب وہی راحیل نہیں تھا جو تکبر سے بات کرتا تھا۔ اب ہر غریب دیہاتی اور محتاج سائل کے ساتھ وہ نہایت عاجزی، احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس دن کے بعد اس برانچ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ بینک میں آنے والے کسی بھی کسٹمر کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جاتی تھی۔ سٹاف کے تمام ممبران ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور لیاقت بھی ایسا ہی تھا۔ پورے سٹاف کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں سکندر رضا کبھی پھر خود یا اپنے نمائندے کو بھیس بدل کر یہ دوبارہ نہ آ جائے۔ شام کو جب لیاقت اپنے اے سی والے کیبن سے نکل کر گھر جانے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھا تو بینک کے دروازے پر کھڑے نئے سیکورٹی گارڈ نے اسے سلام کیا۔ لیاقت نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے گارڈ کے پاس جا کر اسے ٹھنڈے پانی کی بوتل اور ناشتے کا پیکٹ دیا اور مسکرا کر کہا کہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو۔ گھر پہنچ کر لیاقت نے اپنی بیوی ختیجہ اور بیٹی کے ساتھ چائے پی۔ ختیجہ نے لیاقت کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ عزت، مال، عہدہ انہی کو زیب دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ جس طرح تاریک رات کے بعد ایک روشن سحر طلوع ہوتی ہے، اسی طرح لیاقت کے صبر، شکر اور اخلاق نے اس کی زندگی میں عزت، سکون کی وہ روشنی بھر دی جو کبھی ماند نہیں پڑنے والی تھی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔